محبت کرتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آپ کی بچپن بھی حضور کے ساتھ گزرا، جوانی بھی حضور کے ساتھ ماشاءاللہ سے گزری، عالم شباب جس کو کہا جاتا ہے نا، تو آپ مکے کے سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، بڑی معتبر بہادر شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور بڑے بڑے سردار جب بیٹھتے تھے تو آپ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا تھا۔ تو آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چونکہ بہادر بھی تھے، بہادری میں آپ کا پہلوانی میں تلوار چلانے میں اپنا ایک مقام تھا، اور آپ کی تلوار اتنی وزنی تھی کہ آپ کے علاوہ کوئی اس کو اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، اس کو چلا بھی نہیں سکتا تھا، اندازہ کریں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کھیلنے کے بڑے شوقین تھے، تو ایک دن وہ شکار کھیلنے کے لیے گئے، جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں آپس میں بات کر رہی تھیں۔ کچھ روایت میں آتا ہے دو عورتیں ہیں، کچھ روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ کسی عورت نے ان کو آ کر بتایا، اور وہ کیا بتایا کہ آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کی، بے ادبی کی، بڑا برا بلا کام۔ تو آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ جلال میں آ گئے اور سیدھا مکے خانہ کعبہ کے پاس گئے، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ قریش مکہ وہاں پہ موجود تھے نا، جو قریش کے سردار تھے بڑے بڑے، یہ لوگ وہاں پہ خانہ کعبہ کے پاس ہی بیٹھتے تھے، اپنی سے کہتے ہیں نا ایک مجلس لگانا، وہ مجلس لگایا کرتے تھے، وہاں پہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ گئے اور آپ نے ابو جہل کو دیکھا بغیر کسی بات کی، وہ ابو جہل جو تھا وہ بھی مکے کا سردار تھا، قبیلے کا بڑا امیر شخص تھا۔ اس کے پاس گئے اور سیدھا جا کے جو کمان تھی، تیر کمان ہوتا ہے نا، تو سیدھا جا کے اس کے سر پہ مارا، اس کا سر پھٹ گیا۔ لوگ کھڑے ہوئے تو ابو جہل نے روک دیا۔ ابو جہل نے کہا کہ میں نے ان کا مقابلہ کیا تو پھر یہ دو بڑے قبیلوں کا مقابلہ ہو جائے گا اور بڑی قتل و غارت ہوگی، کیوں کہ حضرت حمزہ بہت بہادر ہے، ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نے آپ نے بدلہ لے لیا کہ اس بندے نے میرے نبی کی بے ادبی کی، مطلب تب ابھی نبی نہیں تھے، تو میرے بھتیجے کی بے ادبی کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، تو میں نے اس کو چھوڑنا نہیں۔ مطلب حضور سے اتنی محبت تھی کہ کوئی ان کے بارے میں کوئی ذرا بھی برا کہے تو وہ اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے تھے۔ اندازہ کریں، یہ دیکھیں نا، یہ عشق رسول، ناموس رسالت کے لیے جان قربان کرنا، ناموس رسالت کے لیے نکلنا باہر، اور کفار سے اور جو گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، ان سے مقابلہ کرنا۔ یہ حضور کے گھر والے ایسے کیا کرتے تھے، یہ اہل بیت کی شان ہے، حضور کے گھر والے ہی ہیں نا، حضور کے چچا جو ہیں، تو یہ ان کی شان ہے۔ تو جب آپ واپس ہوئے تو آپ خانہ کعبہ گئے، اور خانہ کعبہ کی طرف آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ، اگر یہ دین سچا ہے جس کی میں نے تصدیق کی تو میرے دل کو اس پر مطمئن کر دے اور میرے دل کو منور فرما۔ اچھا، دل انہوں نے تصدیق کیا کی تھی کہ جب انہوں نے ابو جہل کو مارا تھا تو انہوں نے کہا گواہ جو ہے سارے کفار، سارے سردار، کہ میں نے آج سے ایک اللہ پر ایمان لایا، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں میں اس کے پر ایمان لایا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ خانہ کعبہ گئے، وہاں پہ انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے، اگر اللہ تعالیٰ یہ دین سچا ہے جس کی میں نے سب کے سامنے تصدیق کی ہے تو میرے دل کو اس پر مطمئن کر دے اور میرے دل کو منور فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کے دل کو نور اسلام سے منور فرمایا۔ یہ کہہ کے جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا کہ اے محمد، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ابو جہل سے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو سر پھاڑ کر نہیں بلکہ دین اسلام کی تصدیق کر کے، تو اگر آپ دین اسلام پر ایمان لے آئے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوگی بنسبت اس بات سے کہ آپ میرا جا کے لوگوں سے بدلہ لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ خوش ہو جائیں، میں دین اسلام پر ایمان لے آیا ہوں، میں نے سب کے سامنے اعلانیہ جو تھا نا۔ اچھا آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کفار جو تھے نا، کیونکہ شروع اسلام کا وقت تھا، تو کوئی ایمان لے کر آتا تھا نا تو اس کے اوپر بڑا ظلم کرتے تھے، کیونکہ ابھی چند لوگ مسلمان ہوئے تھے تو بڑا ظلم کرتے تھے۔ تو اس وقت کھلم کھلا اس طرح ایمان لے کر آنا یہ بہت بڑی بہادری کی بات تھی۔ آج تو ہم اسلام پاکستان میں رہتے ہیں، مسلمان ملک میں رہتے ہیں، تو یہاں پہ کرنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اس وقت جس طرح آج یہاں سے حساب کتاب لگا لیں، جس طرح فلسطین کے معاملات ہیں کہ وہاں پہ کوئی نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی فلسطین بیت المقدس کے اندر، اسی طرح کئی ممالک میں جہاں پہ مسلمانوں کے لیے زمین جو ہے وہ تنگ کر دی گئی ہوئی ہے، تو آپ اس کی بھی مثال لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ خوش ہو جائیں کہ میں دین اسلام پر ایمان لے آیا ہوں۔ اچھا جی، یہ جو ایمان لے کر آئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے سے 3 دن پہلے ایمان لے کر آئے تھے۔ سب سے پہلے